اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ولی المؤمنین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے ہم پر انگنت احسانات ہیں، ان میں سے ایک احسان تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور پھر ایمان عطا فرمایا۔ ایمان کا عطا کرنا اللہ رب العزت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ پھر رب کریم نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ وہ سعادت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے پہلی امتوں کے انبیاء دعائیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے یہ نعمت عطا فرمائی۔ ہم جس قدر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں صحت سلامتی والا جسم عطا کیا۔ وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی بینائی نہیں ہوتی۔ یہ بینائی والی نعمت کتنی قیمتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے عطا فرمائی۔ ہمارے ایک حافظ تھے، حفظ مکمل کیا تو وہ ملنے کے لیے آئے، اور جب آئے تو کہنے لگے حضرت آج میں آپ سے ایک دعا کروانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے مسکرا کے کہا کہ حافظ صاحب آپ ماشاءاللہ جوان العمر ہیں، حفظ مکمل ہو گیا، اب آپ چاہتے ہوں گے کہ میری شادی کی دعا کر دیں۔ تو جب میں نے یہ کہا تو حافظ صاحب کی آنکھ سے آنسو آ گئے۔ میں بھی بہت سیریس ہوا۔ میں نے پوچھا حافظ صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت دعا یہ کروانا چاہتا ہوں کہ جس ہستی کو میں اپنی ماں کہتا ہوں آج تک میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے ایک مرتبہ بینائی دے دے، میں ماں کا چہرہ تو دیکھ سکوں۔ اس وقت احساس ہوا کہ اے کریم آقا، آپ نے ہمیں جو بینائی والی نعمت عطا فرمائی یہ کتنی قیمتی ہے، اور ہم اس نعمت کو مس یوز کرتے ہیں اور غیر محرم کے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اور وہ بچے بہرے ہوتے ہیں، وہ سن نہیں سکتے، اشاروں میں باتیں کرتے ہیں، اور جو بچہ بچپن سے بہرا ہو عام طور پہ وہ گنگا بھی ہوتا ہے، چونکہ وہ سن نہیں سکتا تو اس کی ویکیبلری نہیں ہوتی، وہ بول بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سماعت بھی عطا فرمائی، ہم بات سنتے بھی ہیں، بات کرتے بھی ہیں۔ پھر دیکھیں انسان کے چہرے پر ناک ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن اس ناک کے اندر اتنی خوبصورتی ہے کہ اس کے خوبصورت ہونے سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے اور اس کے بدصورت ہونے سے چہرہ بدصورت بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمت بھی ہمیں اچھی عطا فرمائی۔ پھر زبان کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اپنی فیلنگز کو الفاظ کا جامہ پہنا سکتے ہیں، دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ ایک ایسے گھر میں جانے کا موقع ملا جہاں خامند گنگا تھا، بول نہیں سکتا تھا، اس کے 4 بچے تھے۔ تو میں ان کے گھر جا کے یہی سوچتا رہا کہ یہ 4 بچوں کا باپ ہے، اپنی بیوی سے اظہار محبت کرنا اس کو کتنا مشکل محسوس ہوتا ہوگا۔ ہم الفاظ کو کس طرح بنا سنوار کے کہہ دیتے ہیں دوسرے بندے کا دل خوش کرنے کے لیے، اور وہ اپنی بیوی سے صرف اشاروں سے باتیں کرتا تھا۔ اب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی تاکہ اس زبان کے ذریعے سے ہم قرآن پڑھیں اور اس زبان کے ذریعے سے ہم دین کی باتیں کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں ہونٹ عطا فرمائے۔ یہ ہونٹ دیکھنے میں چھوٹے سے ہوتے ہیں مگر ان کے اوپر انسان کی خوبصورتی کا انحصار ہوتا ہے۔ اگر ہونٹ بے ڈھنگے ہوں تو باوجود گورے رنگ کے اور باوجود اچھی خوبصورت شکل کے انسان خوبصورت نظر نہیں آتا۔ اگر انسان کی ہونٹ نہ ہوتے تو اس کے دانت یوں نظر آتے جیسا مردہ بکری کے دانت نظر آتے ہیں، انسان کی ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی۔ چیز چھوٹی سی ہے مگر اہمیت دیکھیے کتنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہاضمے کی نعمت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی کے پاس 100 بھینسیں تھیں لیکن وہ خود بھینس کا دودھ نہیں پی سکتا تھا، اس لیے کہ دودھ کے پینے سے اس کو ایک بیماری ہو جاتی تھی۔ کتنے لوگ ہیں جو لیکوڈ ڈائٹ پہ رہتے ہیں اور سالڈ چیز نہیں کھا سکتے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے مجھے فون کیا، حضرت میرے لیے دعا کریں، میرے معدے میں السر ہے، میں سارے مہمانوں کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی ہوں مگر پچھلے 7 سال سے میں صرف لیکوڈ پہ گزارا کر رہی ہوں، ایک لقمہ بھی میرے منہ میں نہیں گیا۔ ہمیں اللہ رب العزت نے ہاضمے کی صحیح نعمت عطا فرمائی،
ہم اپنی خواہش کے مطابق کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ پھر ہاتھوں کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس سے کہ ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حرم شریف میں میں نے ایک بندے کو دیکھا، اس کے دونوں بازو کندھوں سے کٹے ہوئے تھے، تو وہ آگے ہی صف میں بیٹھا ہوا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ عجیب بات کہ میں یہی سوچتا رہا، یا اللہ اس کے دونوں بازو ہی نہیں ہیں، یہ اپنے کپڑے کیسے پہنتا ہوگا، یہ اگر واش روم جاتا ہوگا تو اپنی طہارت کیسے کرتا ہوگا، اللہ جب یہ سوتا ہوگا تو یہ رات کو اپنے رضائی کمبل کو کیسے سیدھا کرتا ہوگا۔ اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے۔ اس دن ایسی عجیب کیفیت ہوئی کہ میں بہت دیر اس بات پہ روتا رہا کہ اللہ آپ نے ہمیں یہ نعمتیں دیں، کاش کہ ان نعمتوں کو ہم آپ کی تعمیل میں استعمال کر سکتے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے پاؤں نہیں ہوتے، چنانچہ ایک صاحب کے پاس جوتے نہیں تھے، وہ ظہر کی نماز پڑھ کے جب نکلے تو ننگے پاؤں ان کو دھوپ پہ چلنا پڑا، پاؤں جل رہے تھے، اور وہ اپنے دل میں یہ شکوہ کر رہے تھے کہ یا اللہ میں تو تیری نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا اور آپ نے مجھے جوتے بھی نہ دیے۔ ابھی ان کے دل میں یہ شکوے کی کیفیت تھی کہ انہوں نے دیکھا ایک نوجوان آ رہا ہے اور اس کے پاؤں ٹھیک نہیں ہے، وہ بیساکھیوں کے بل چل کے آ رہا ہے، تو ان کے دل پہ چوٹ پڑی اور انہوں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میں تو جوتے کی وجہ سے رو رہا تھا اور یہ شخص تو اپنی ٹانگوں سے ہی محروم ہے، کم از کم آپ نے مجھے ٹانگیں تو دیں۔ تو ہم اس چیز کا احساس نہیں کرتے اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ چنانچہ ایک شاکر انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرے، ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی بنائے۔ اللہ تعالیٰ عورت سے چاہتے ہیں کہ یہ اپنے فرض ادا کرے، اپنے خاوند کو خوش رکھے، بچوں کی تربیت کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندی بنے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ رب کریم نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان کو عقل تو دی مگر شہوت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا، ان کو شہوت دی مگر عقل نہیں دی۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو شہوت بھی دی عقل بھی دی، مگر کام یہ دیا کہ تم اپنی عقل کی وجہ سے اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھو۔ چنانچہ ہر انسان کو اور ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے۔ ایک تو اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو متعین کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر فرشتے انسان کی حفاظت نہ کرتے تو جن انسان کو دنیا میں زندہ ہی نہ رہنے دیتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے جنوں سے بچاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی حفاظت کے لیے ہر چیز کو کچھ نہ کچھ عطا کیا، مثلا شہد کی مکھی کو ڈنک دیا، جو آدمی بھی شہد کے چھتے میں سے شہد نکالنا چاہے تو مکھی اس پر حملہ کرتی ہے۔ بچھو کو بھی ڈنک عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو اپنے بچاؤ کے لیے زہر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیر کو دانت دیے، اسی طرح ہپو کو بھی اللہ نے دانت عطا فرمائے۔ بکرے کو اللہ تعالیٰ نے سینگ عطا فرمائے، کوئی بکرے کے قریب جائے تو وہ سینگ سے اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ بعض جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے دم عطا کی، ہاتھی کو اللہ تعالیٰ نے سونڈ عطا کی، اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے پاؤں کی مضبوطی عطا کی۔ چنانچہ ہم نے ایک ڈاکومنٹری میں دیکھا کہ ایک زراف تھا، اس کے اوپر شیر حملہ کرنے کے لیے بھاگا تو اس زراف نے اپنے پچھلی دونوں ٹانگوں سے اس زور سے لات ماری کہ شیر کی کھوپڑی ٹوٹ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے لیے ہر چیز کو کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ اسی طرح گدھے کے قریب جائیں تو وہ بھی لات مارتا ہے اپنی حفاظت کی خاطر۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کانٹے عطا کیے، چنانچہ ایک جانور ہے جس کے جسم پر لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں، اس کو کوئی بھی نقصان دینے والی چیز آئے تو وہ کانٹے اس طرح پھیلا لیتا ہے کہ کوئی اس کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ کچھوے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہڈی عطا کی جو اس کے پورے جسم کے اوپر ہوتی ہے، جب وہ خطرہ محسوس کرتا ہے تو اس ہڈی کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو سیلانیت عطا فرمائی، چنانچہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ 5ویں کلاس کا طالب علم تھا تو میرے بھائی مجھے ایک مرتبہ دریا پر لے گئے، وہاں لوگ مچھلی پکڑ رہے تھے تو میرا بھی جی چاہا کہ میں مچھلی پکڑوں۔ چنانچہ ایک صاحب نے مچھلی پکڑی، کافی مناسب بڑی تھی، تو اس نے کہا کہ اچھا تم اسے پکڑ لو۔ جب میں نے اسے ہاتھ میں پکڑا تو مچھلی ہلی اور پانی میں چلی گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، پتہ چلا کہ وہ اتنی سلپری تھی
کہ اس کو پکڑنے کے لیے ذرا ٹیکنیک چاہیے تھی، اور مجھے چونکہ پتہ نہیں تھا، میں نے اسے نرمی سے پکڑا تو وہ ہاتھ سے نکل گئی۔ مچھلی کی طرح ہاتھ سے نکل جانا یہ ایک ضرب المثل بن گئی ہے۔ اسی طرح ایک مچھلی ایسی بھی ہے کہ جو اپنی حفاظت کے لیے بجلی کا جھٹکا مارتی ہے۔ ہم نے ایک ایکویریم میں دیکھا امریکہ میں کہ ایک ایسی مچھلی تھی کہ جب وہ ہلتی تھی تو 440 وولٹ کا کرنٹ پیدا ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک بلب لگایا ہوا تھا تو وہ بلب جلتا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ اس مچھلی کے ہلنے سے برق کی رو پیدا ہو رہی ہے۔ ایک مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے ڈنک والی دم عطا فرمائی، چنانچہ جو اس کے قریب آتا ہے اس کو وہ ڈنک لگاتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوہے کو دن میں اور رات میں دیکھنے کے لیے نظر عطا فرمائی تاکہ یہ بلی سے ہر وقت بچ سکے۔ چھچھوندر، اس کو اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے بدبو عطا کی، چنانچہ اس کے اندر بدبو اتنی ہوتی ہے کوئی اس کے قریب رہنا بھی پسپا۔ کہنے لگا جی کہ اس کی وجہ سے میرے ہاتھ گیلے ہو گئے، تو پتہ چلا کہ مینڈک کا یہ ٹرک ہے کہ جو کوئی بندہ اس کو پکڑتا ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے اور بندہ اس کو پھر کنفیوز ہو کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہر کسی کو اللہ نے اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ عطا کیا۔ عورت کو اللہ نے اپنی حفاظت کے لیے عقل عطا کی، چنانچہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل کی وجہ سے سوچے اور اپنی جان اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ عقل ایک ڈھال ہے جو انسان کی عزت آبرو کو بچا لیتی ہے۔ جو لڑکیاں عقل استعمال نہیں کرتی وہ بڑی جلدی غیر محرم بندوں کے سامنے شکار بن جاتی ہیں اور ان کا وکٹم بن جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے عورت کو بہت خوبی دی ہے، کوئی مرد اس سے بات کرے اس کو بہت جلدی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے یا کس نیت سے بات کر رہا ہے۔ یہ سمجھ اور فہم عطا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ اس نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس معاملے میں بہت زیادہ فہیم بنایا کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غیر مرد مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم غیر مرد سے بات کرنے کا موقع پیش بھی آ جائے تو تم ذرا روکھے انداز میں بات کرو، آواز میں لوچ پیدا نہ کرو، ڈھیلی سریلی آواز بنا کے بات نہ کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ورنہ طمع کرے گا وہ بندہ جس کے دل کے اندر مرض ہوگی۔ آج کل یونیورسٹیوں کی بچیاں یونیورسٹی میں جاتی ہیں، سروں پہ دوپٹے بھی نہیں ہوتے، خوشبوئیں لگائی ہوتی ہیں اور کپڑے بھی ٹائٹ پہنے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح ہم دوسروں کو بہت خوبصورت نظر آتی ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اس طرح جو غیر محرم مرد ہیں وہ ہمارے بارے میں کتنی بری سوچ دل میں رکھتے ہیں، اور ہیلے بہانے بنا بنا کے وہ عورتوں کو اپنے دام میں گرفتار کرتے ہیں۔ تو عقل انسان استعمال کرے تو اس کے ذریعے سے اپنی شہوت کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ رب کریم نے انسان کو یہ نعمت عطا فرمائی تاکہ اس کی وجہ سے اس کی عزت و آبرو کی حفاظت رہے۔ لہٰذا اب کوئی مرد گناہ کی دعوت کس طرح سے دے، مسکرا کے دے یا میسیجز لکھے یا باتیں کرے، تو ایسی کسی چیز کی طرف التفات ہی نہیں کرنا چاہیے۔ آرزویں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی جان، عزت، آبرو کی حفاظت کرنے میں مدد فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ نفسانی خواہشات کو انسان جتنا پورا کرے یہ اتنا اور زیادہ بڑھتی ہیں۔ ان کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو نظر انداز کریں اور ان کے ختم ہونے کی اللہ سے دعا مانگے۔ جب اللہ سے دعا مانگیں گی تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے پروردگار عالم، اگر آپ مجھے نہیں بچائیں گے تو میں اس گناہ میں گر جاؤں گا۔ تو انسان اللہ سے دعا مانگے۔ عورت کو چاہیے کہ عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگے، اے اللہ میری عزت و ناموس کی حفاظت رکھنا، مجھے کسی ایسی مشکل میں گرفتار نہ کرنا کہ جہاں میری عزت کو خطرہ ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے 4 چیزوں کو سمجھنے میں غلطی تھی، مگر قرآن پاک میں نے پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ میری غلطی کہاں کہاں پہ ہے۔ مثلا میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں نے قرآن پاک میں پڑھا یحبہم ویحبونہ، تو تب مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پہلے محبت فرماتے ہیں
اور اس کے نتیجے کے طور پہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری غلطی یہ تھی کہ میں یہ سوچتا تھا کہ انسان اپنے رب سے پہلے راضی ہوگا تو اس کے بدلے اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ قرآن پاک پڑھا تو میری یہ غلطی بھی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو پہلے اللہ راضی ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ بھی پھر اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر ایک بات کہ انسان وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اللہ کو پہلے یاد کرتا ہوں پھر اللہ مجھے یاد کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھا تو بتایا وما توفیقی الا باللہ، کہ میری توفیق تو اللہ ہی کی۔ تو ہم جو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ پہلے یاد کرتا ہے، وہ توفیق دیتا ہے تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دن میں جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں اس میں سب سے بہتر توفیق یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دے۔ چوتھی چیز جو فرماتے تھے کہ میری غلط فہمی تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ میں توبہ پہلے کرتا ہوں پھر اللہ میری توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ جب قرآن پاک پڑھا تو اس میں بتایا گیا ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ کی رحمت پہلے متوجہ ہوتی ہے پھر انسان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی رحمت کی نظر پہلے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو اپنائیت کی نظر سے پہلے دیکھتے ہیں پھر اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اس اجتماع میں آنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم زندگی کے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں اور آئندہ اللہ کی بارگاہ میں فرما بردار بن کر زندگی گزارنے کا ارادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی نظر ہوگی، ہماری طرف سے نیک بن کر رہنے کا ارادہ ہوگا تو یہ محبت کا تعلق جڑ جائے گا۔ دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے۔ محبت کہتے ہیں دل کا کسی کے ساتھ اتنا مشغول ہو جانا کہ دوسروں کی طرف انسان کا دھیان ہی نہ رہے، اس کیفیت کو محبت کہتے ہیں۔ کوئی دل میں اتنا سما جاتا ہے کہ اس دل میں کسی دوسرے کے لیے جگہ ہی نہیں رہتی، اور اس کی علامات یہ ہے کہ محبوب کی فرما برداری کرتا ہے اور اس کی بات ماننے میں انسان کو مزہ آتا ہے۔ ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے، اور پھر اس کی صفات کو انسان اپنا کر خوش ہوتا ہے۔ بندے کو چاہیے اپنے اللہ سے محبت کرے اور اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کو پیدا کرے۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالنے والے ہیں، تم بھی بندوں کے لیے پردہ ڈالنے والے بن کر رہو۔ اللہ تعالیٰ جلدی غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تم بھی دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کرو۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، تم بھی رحیم و کریم بن کر رہو، دوسروں کے لیے عفو درگزر کا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، تم بھی اپنے اندر حلم پیدا کرو۔ اور یہ بھی سوچئے کہ ہم اللہ سے محبت بعد میں کرتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی، یا ابن آدم انی لک محب، اے آدم کے بیٹے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے محبت پہلے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بندے کو اللہ سے محبت کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے احسانات کرتے ہیں بندے پر، ہمیں تو ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے ہیں، پھر اس کے بعد بندے کو اللہ سے محبت کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے احسانات کرتے ہیں بندے پر، ہمیں تو ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے کیسے احسانات ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ بندے کے رازق ہیں، تو اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ بندے کے رزق کے دروازے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ ایک علمی نکتہ ہے، بچیاں اس پوائنٹ کو نوٹ کریں کہ دیکھیں جب بچہ اس دنیا میں پیدا ہونا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں اس کے رزق کا ایک دروازہ ہوتا ہے، وہ ایک تعلق جو ماں کے جسم کے ساتھ بچے کے جسم کا ہے، وہ ایک آنت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے خون اس بچے کو مل رہا ہوتا ہے، غذا مل رہی ہوتی ہے، اور بچہ اسی کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے۔ تو گویا ماں کے پیٹ میں انسان کے لیے رزق کا ایک دروازہ تھا، پھر جب وہ بچہ اس دنیا میں پیدا ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے دو دروازے بنا دیے، ماں کے سینے میں دو پستان بنا دیے۔ پہلے ایک جگہ سے رزق ملتا تھا، اب دو جگہ سے رزق ملنا شروع ہو گیا اس دنیا میں آنے کے بعد۔ پھر بچہ تھا، ماں کا دودھ پیتا تھا، جب بچہ بڑا ہو گیا اور ماں کے دودھ کے علاوہ اب باقی چیزیں کھانے لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کے 4 دروازے کھول دیے۔ ایک دروازہ لحمیات کا یعنی گوشت کا، ایک اجناس کا یعنی گندم روٹی چاول وغیرہ کا، اور ایک مشروبات کا
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے وہ بھی اسرا اور ایک ثمرات کا یعنی پھلوں کا، تو یہ 4 طرح کا رزق انسان کو جوانی میں ملتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ایک راستہ تھا، جب پیدا ہوا اور بچہ تھا تو سینے سے 2 راستے بن گئے، پھر جب بڑا ہوا تو اللہ نے 4 راستے بنا دیے، اور اگر یہ نیکی کی زندگی گزار کے اس دنیا سے جائے گا تو جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، یعنی 8 راستے رزق کے جنت میں اس کو مل جائیں گے۔ تو دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنی نعمتیں اس بندے پر بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، وہ بندے کو اپنی نعمتوں میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بندے کو محروم دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی زمین چیختی ہے اور پکارتی ہے کہ اے اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس بندے کو نگل جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے میرے بندے کو پیدا کیا ہے تو تم اس کو پکڑ لو، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو میرے اور اس بندے کے درمیان دخل مت دو۔ ان اتانی نہارن قبلتہ، اگر یہ بندہ دن میں میرے پاس توبہ کے لیے آئے گا میں اس کو قبول کر لوں گا، وَإِنْ أَتَانِي لَيْلًا قَبِلْتُهُ، اور اگر یہ میرے پاس رات میں آئے گا توبہ کرنے تب بھی میں قبول کر لوں گا۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ اپنے رب کو تواب اور رحیم پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو عذاب دینا پسند نہیں فرماتے، صرف اس وقت عذاب دیتے ہیں جب بندہ سرکشی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، جس کسی نے گناہ کیا اور اس کی خطاؤں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی موٹی غلطی پہ اللہ تعالیٰ بندے کو رسوا نہیں کرتے۔ جب بندہ غلطیوں میں گھیر جاتا ہے اور 24 گھنٹے وہ غلطیوں ہی کے جو ہے نا اعمال کرتا رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ ہیں آگ میں جلنے والے لوگ۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جب ماں بھی کوئی ایک نیکی نہیں دے گی۔ ایک حدیث پاک ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، مگر اس کی ایک نیکی کم ہوگی، ایک گناہ زیادہ ہوگا۔ رب کریم فرمائیں گے اے میرے بندے، اگر تیرے پاس ایک نیکی اور ہوتی تو تیری نیکیاں اور گناہ برابر ہو جاتے، پھر میں اپنی رحمت سے تمہیں جنت بھیج دیتا۔ اب چونکہ تمہاری ایک نیکی کم ہے لہذا تم ایک نیکی کہیں سے لے کر آؤ۔ وہ نوجوان بڑے خوشی خوشی اپنے ماں باپ کی طرف جائے گا، اپنی ماں سے نیکی مانگے گا۔ ماں کہے گی کہ نہیں میں نیکی ایک بھی نہیں دے سکتی۔ وہ بچہ کہے گا کہ دیکھیں میں جہنم میں چلا جاؤں گا، میرے اوپر رحم کھائیے، اور آپ کے پاس تو نیکیاں زیادہ ہیں۔ ماں کہے گی اگرچہ نیکیاں زیادہ ہیں لیکن میں تمہیں اس وقت ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی۔ پھر وہ بندہ اپنی بیوی سے نیکی مانگے گا، بیوی بھی انکار کر دے گی۔ پھر اپنے بھائی سے مانگے گا، وہ بھی انکار کر دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بیٹا بھی انکار کر دے گا۔ جب سب لوگ انکار کر دیں گے تو وہ بڑا ہی مایوس ہوگا کہ اتنے میرے لوڈ ون تھے اور آج ان کے پاس نیکیاں زیادہ بھی ہیں، یہ مجھے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنے میں اس کو ایک بندہ ملے گا، وہ پوچھے گا تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ کہے گا ایک نیکی کم ہے اس وجہ سے میں رو رہا ہوں اور مجھے کوئی نہیں دے رہا۔ وہ کہے گا اچھا مجھ سے ایک نیکی لے لو۔ تو جب وہ نیکی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا تو قیامت میں اعلان کیا جائے گا کہ ایک بندے نے اس کو ایک نیکی دے دی جس کی وجہ سے نیکی اور گناہ برابر ہو گئے، اور اللہ نے اپنی رحمت سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ جب یہ اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے جبریل یہ کیا معاملہ ہے، کیسا اعلان ہے؟ جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ آپ کے ایک بندے نے اپنی ایک نیکی دوسرے کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی دینے والے کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ تو کیسا سخی ہے کہ آج کے دن تو نیکی دوسرے کو دے رہا ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ میرے نام اعمال میں ایک ہی نیکی تھی اور کوئی تھا ہی نہیں، اور میں نے تو جہنم جانا ہی تھا، میں نے سوچا میں تو جا ہی رہا ہوں، چلو میری نیکی دینے سے یہ بچ جاتا ہے تو میں اس کو بچا لوں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اگر تو نے اپنی سخاوت دکھائی تو میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ میں اپنی سخاوت دکھاؤں، مجھ جیسا سخی کوئی نہیں، چلو میں نے تمہیں بھی جنت عطا فرما دی اور اس بندے کو بھی جنت عطا فرما دی۔
रब करीम तो इतने मेहरबान है कि बंदे के लिए बख्शिश के बहाने ढूंढते हैं। चुनाचे हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला को अपना दोस्त बनाएं। जो कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, अल्लाह दोस्त हैं ईमान वालों के। मुफस्सिरीन ने वली के कुछ माने लिखे हैं। वली का एक माना होता है दोस्त, एक होता है निगरान, एक होता है कारसाज, और एक होता है मददगार, एक होता है साथी, और एक होता है वारिस। एक वली के इतने मानी हैं। गोया जो अल्लाह को अपना वली बनाएगा तो वो दोस्त भी अल्लाह को बनाएगा, मददगार भी, साथी भी, वारिस भी। हम अगर अल्लाह को अपना वली बना लेंगे तो अल्लाह ताला फिर हमारे मुश्किलात को आसान भी फरमा देंगे। दोस्त अपने दोस्त की मुश्किलात का ख्याल रखता है। कहते हैं कि एक हाथी नशीं था और उसने किसी गरीब के साथ दोस्ती कर ली। तो गरीब ने कहा कि नहीं, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता। हाथी नशीं ने पूछा, क्यों नहीं कर सकता? उसने कहा कि इसलिए कि मेरा घर छोटा सा है, तू हाथी पे चढ़ के आएगा तो मेरे घर में तो दाखिल भी नहीं हो सकता। तो हाथी नशीं ने मुस्कुरा के कहा, सुनो, मैं जिसको अपना दोस्त बनाता हूँ फिर उसका मकान ऊंचा भी बनवा दिया करता हूँ ताकि मेरा हाथी वहां जा सके। तो अल्लाह ताला को जब बंदा दोस्त बनाता है, अल्लाह ताला उस बंदे के दुनिया आखिरत के कामों को संवार देते हैं। अल्लाह ताला ही इस बात का मुस्तहिक है कि हम उसको अपना दोस्त बनाएं। नौजवान बच्चियां ये बात ज़हन में बिठा लें। इनके जहनों में ये होता है, मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं अकेली हूँ, मैं तन्हा हूँ, मैं मिस करती हूँ। वही देखिए, अल्लाह को दोस्त बनाइए। जब अल्लाह को दोस्त बनाएंगी तो फिर किसी को मिस करने की जरूरत भी नहीं होगी। हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, वो परवरदिगार तुम्हारे साथ होगा, तुम जहां कहीं भी होगे। और जितना अल्लाह ताला वफा करते हैं इतना कोई दूसरा वफा नहीं कर सकता। इसलिए मखलूक को दोस्त बनाएंगी तो मखलूक से बेवफाई देखेंगी। मखलूक मतलब की होती है, मतलब निकला और तू कौन और मैं कौन नवाकिफ हो जाते हैं। अल्लाह ताला को दोस्त बनाइए। जिसने अल्लाह को दोस्त बना लिया, अल्लाह ताला उस बंदे के दुनिया आखिरत के कामों को संवार देते हैं। तो आज की इस मजलिस में ये बात अपने जहनों में बिठा लीजिए कि मोहब्बत के काबिल फकत अल्लाह की जात है। मरने वालों से और ढलने वालों से मोहब्बत क्या करनी। इश्क बा मुर्दा नबाशद पाएदार, इश्क राबा हय्यो बा कय्यूमदार। मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं,